کہتے ہیں دو لوگ جھگڑا کرنے کے بعد تھانے پہنچ گئے۔ تھانے دار نے پوچھا او بھائی کیا ماجرا ہوا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ایک بندے نے اینٹ پکڑ کے دوسرے کے سر میں مار دی، اور جب جس کے سر میں ماری تھی وہ خون ہوا تھا۔ تو تھانے دار نے پوچھا بھائی تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو پاگل ہو گیا ہے؟ تیرا دماغ تو کام کرتا ہے؟ تو نے اس غریب کے سر میں کیوں اینٹ دے ماری ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تھانے دار صاحب بیسیکلی بات کچھ یوں ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے تو سمپلی اس کے سوالات کے جوابات دیے۔ تھانے دار بڑا حیران پریشان ہوا کہ بھئی ایسے کون سے سوال تھے جن کا جواب دینے کے لیے تمہیں اس کے سر میں اینٹ ہی دے ماری؟ کہنے لگا جی تھانے دار صاحب اس سے میری بات چیت ہو رہی تھی، بحث و تمیز ہو رہی تھی، میں کہتا تھا اللہ ہے، یہ کہتا تھا اللہ نہیں ہے، میں کہتا تھا اللہ ہے، یہ کہتا تھا نہیں ہے، میں نے کتنی دیر اس کو سمجھایا، کتنے دلائل دیے، سمجھانے کی کوشش کی، جتنا میرے پاس علم تھا اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، اب میں نے اس کو جواب دیا، اب اسے سمجھ آ جائے گا، فیصلہ تھانے دار صاحب آپ کیجئے گا۔ تھانے دار صاحب کہنے لگے اچھا جی کیسے آپ نے اس کو جواب دیا؟ کہنے لگے تھانے دار صاحب اس کا پہلا سوال تھا کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ سوال بھی بڑا ہے۔ تھانے دار صاحب نے کہا اچھا اور بھی کوئی سوال ہے؟ کہنے لگا تھانے دار صاحب اس کا دوسرا سوال بھی تھا، سوال یہ تھا کہ شیطان تو آگ کا بنا ہوا ہے، تو کل قیامت والے دن جب شیطان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو آگ کے اوپر آگ کیسے عمل کرے گی؟ تو تھانے دار صاحب کہنے لگے اچھا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے تھانے دار صاحب خود ہی اس سے پوچھیں کہ یہ جو آپ کے سر میں اینٹ لگی ہے یہ زخم ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا ہاں ہے، یہ دیکھو نظر نہیں آ رہا، اتنا میرا سر تو نے کھول دیا۔ کہنے لگا تھانے دار صاحب اب اس سے پوچھیں کہ اس زخم کے اندر درد ہے، پین ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں بالکل ہے، اتنی درد ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگا تھانے دار صاحب اس سے پوچھیں کہ وہ درد کہاں ہے، وہ درد نظر آ رہی ہے؟ اب وہ بندہ خاموش ہو گیا، اسے سمجھ لگ گئی۔ کہا تھانے دار صاحب یہی میں اسے سمجھا رہا تھا کہ اللہ ہے، یہ کہہ رہا تھا کہاں ہے؟ اگر ہے تو نظر نہیں آ رہا، اب اس سے آپ پوچھیں کہ درد ہے تو کہاں ہے، اور درد ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اب اس کو سمجھ آ گئی۔ تھانے دار صاحب اس سے دوسرا کویسچن بھی پوچھے، اور دوسرا کویسچن یہ ہے کہ یہ کہتا تھا کہ شیطان آگ کا بنا ہے، آگ کے اوپر آگ کیسے عمل کرے گی؟ اس سے پوچھے کہ انسان کو اللہ نے کس سے بنایا ہے؟ کہا لگا جی مٹی سے۔ کہا یہ جو اینٹ ہے یہ کس سے بنی ہے؟ یہ بھی مٹی سے بنی ہے۔ تو کہا جس طرح سے مٹی کے اوپر مٹی اثر کر سکتی ہے، مٹی کے اوپر مٹی نے اثر کیا ہے، اسی طرح سے کل قیامت والے دن جہنم کے اندر شیطان جو آگ کا بنا ہے، آگ کے اوپر آگ بھی عمل کرے گی، آگ کے اوپر آگ بھی اثر کرے گی۔ تھانے دار صاحب وہ بڑی بات سمجھ میں آ گئی۔ آج بھی ناظرین کرام، آج بھی کچھ لوگ اس طرح سے ہیں، معذرت کے ساتھ آج دنیا کے اندر فساد اتنا ان پڑھ لوگوں نے نہیں پھیلایا جتنے پڑھے لکھے لوگوں نے پھیلایا ہے۔ آج ایک ہمارا وہ جہلم کا کیا کہوں میں اسے، وہ کہتا ہے شے ہی کوئی نہیں، میں پورا جملہ بولوں گا تو یہاں پہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو کو بین کر دیا جائے۔ یہ جملہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ بے تحاشا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ درباروں کے اوپر جائیں تو ہمیں ملتا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ سیملرلی یہ توجہ طلب بات ہے، بڑے دل لگی سے سنیے گا۔ آج کل یونیورسٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے، بے تحاشا جو لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ جب وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں تو وہ اپنی ہی عقل کے گھوڑے بگاتے ہیں، اور یہ جو شے کوئی نہیں والا جملہ اتنا خطرناک اس کو وہ پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اگر اللہ ہے تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ ناظرین کرام یہ بات بولتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اگر اللہ ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ ہمیں سن کیوں نہیں رہا؟ کہا یہ اللہ تعالیٰ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں آپ کو یہ تو ایک فلسفہ ہے کہ شارق سے زیادہ قریب ہے، جو چیز جتنی زیادہ قریب ہوتی ہے اس کو دیکھنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ اپنی اس انگلی کو اٹھائیے، ایسے رکھیے، اس کو دیکھیے، یہ نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ پھر پاس لے کے آئیے، نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اب اس کو اٹھاتے اٹھاتے یہاں پہ لے آئیے، اب مجھے بتائیے کہ یہ نظر آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے یہ نظر نہیں آ رہی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جتنی قریب ہوگی اس کو اتنا ہی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ ناظرین کرام دوسری ایگزامپل سنیے، یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ آج بے تحاشا لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے ملحد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
یہ یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کے اسٹوڈنٹ، فیملیز کی فیملیز اللہ تعالیٰ کے انکاری ہوتے چلے جا رہے ہیں. کون ان کو جا کے بتائے گا؟ اب دوسری مثال سنیے گا. آپ کی یہ کیا ہے؟ آنکھیں. مجھے یہ بتائیں آپ نے اپنی آنکھیں دیکھی ہیں؟ سناٹا کیوں چھا گیا؟ بتائیے. جواب آئے گا جی ہاں دیکھی ہیں. بھائی کہاں دیکھی ہیں؟ آپ کہیں گے جی وہ میں نے اپنی آنکھیں شیشے میں دیکھی ہیں. بھائی وہ جو شیشے میں آپ نے دیکھی تھی وہ آپ کی آنکھیں تھیں؟ جواب آئے گا نہیں جی. پھر وہ کیا تھا؟ وہ میری آنکھوں کا عکس تھا. جب آپ کی آنکھوں کا وہ عکس تھا تو پھر یہ کیا تھا؟ جی یہ میری آنکھیں تھی. پھر یہ آپ کی آنکھیں تھی تو وہ آپ کی آنکھیں تو نہیں نہ ہوئی؟ جی ہاں یہ ایسے ہی ہے. پھر وہ جو آپ نے وہ دیکھا وہ تو آپ نے عکس دیکھا. وہ آپ نے کس کی ذریعے سے دیکھا؟ جس کو آپ نے خود نہیں دیکھا. اچھا میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا. کیوں؟ لوگوں نے مجھے کہا تمہاری آنکھیں ہیں. پھر مجھے یہ بتائیں جن لوگوں نے آپ کو کہا کہ تمہاری آنکھیں ہیں کیا انہوں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا؟ تو تم اس چیز کو دلیل بنا رہے ہو جو جس نے خود کو خود نہیں دیکھا. دوسرے کی آنکھ نے خود کو دیکھا نہیں دیکھا تو آپ اس کے اوپر بلیو کر رہے ہو. پتہ یہ چلا کہ جو چیز جتنا قریب ہوتی ہے اس کو اتنا ہی دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو شے ہے کوئی نہیں والا جملہ اتنا سخت خطرناک ہے. شاید یہ میری بات جس کی سمجھ میں آ جائے گی وہ سمجھے گا کہ یہ بات کیا ہوگی. تو آج فیملیز کیا ہو رہی ہیں؟ بے تحاشا ملحد کی ملحد ہوتی چلی جا رہی. ملحد کس کو بولتے ہیں؟ ایتھیس کو بولتے ہیں. یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. علماء اکرام کوئی گنتی کے گنے چنے 2-4 لوگ ہیں، 2-4 احباب ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے دائیں بائیں بھی اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، رازق ہے، قادر ہے. اسی کی ساری تخلیقات ہے، اسی کی بندگی ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے. اسی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وہی سب کی تخلیق کرنے والا ہے. تو خدا را اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے بچوں کو یہ لازمی دکھائیے گا، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے فرینڈ سرکل کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں. اور جو آپ کے اس طرح سے دوست احباب ہوں ان کو اس طرح سے ملحد ہونے سے بچائیں. یہ ایمان ہے جس کے دل کے اندر، سینے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر.